بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی غزلوں کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک اور غزل ہے، اس کے کچھ اشعار ہیں، یہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ یہ ہے کہ نسل در نسل دائروں کا ظہور ان کے اصلی مقام پر رکھا، نسل در نسل دائروں کا ظہور ان کے اصلی مقام پر رکھا، اپنے اندر کے ہر سفر کا بیان کسی ہجرت کے نام پر رکھا۔ اچھا، یہ شعر معنی میں بہت پیچھے جاتا ہے۔ ایک تو جو ہماری دین ابراہیمی کی پوری تاریخ ہے وہ ہجرتوں سے بھری پڑی ہے، تو جب آپ دینی روایت کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ ہجرت تو ضروری ہے۔ کچھ لوگوں نے فزیکلی ہجرت کی ہوتی ہے اور کچھ لوگ اپنی ذات کے اندر جو سفر کرتے ہیں، ذات کے اندر ہجرت کرتے ہیں، لیکن یہ اگر آپ اپنے اس دین کی اس روایت سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ ہجرت بڑی بڑی ہی ضروری چیز ہے۔ دوسری جو اس میں ایک بڑا لطیف سا اشارہ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں، میرے گھر کے لوگ سمجھتے ہیں، باقی لوگ نہیں جانتے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میرے جو دادا ہیں ان کا نام تھا ظہور، اور ان کے ساتھ جو مجھے بچپن میں سب سے زیادہ باتیں یاد ہیں وہ ان کی 1947 کی ہجرت کی باتیں، کہ کس طرح سے انہوں نے مشرقی پنجاب سے ہجرت کی اور کن تکالیف سے گزرتے ہوئے کس طریقے سے وہ یہاں پر آئے، اس میں کون کون لوگ اس دنیا سے چلے گئے، کیا شہادتیں ہوئیں، کیا مسائل آئے۔ تو ایک ذاتی حیثیت میں بھی ان ہجرتوں کی بات سن سن کے دادا جان سے تو اس سے ایک تعلق پیدا ہوتا تھا کہ ہم بھی اس ہجرت ہی کی پیداوار ہیں۔ میں اگر آج اس شہر میں رہتا ہوں، اس سوچ کے ساتھ رہتا ہوں، تو یہ ہجرت نہ ہوئی ہوتی تو پتہ نہیں میں کہاں رہ رہا ہوتا، کس سوچ کے ساتھ رہ رہا ہوتا۔ تو جب میں نے اپنی ذات کا اندر کا سفر شروع کیا تو ذات کے سفر میں بہت سی ہجرتیں ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو مدین اپنی داستان سنائی، مدین اپنی نظم سنائی، تو وہ پوری نظم میرے اندر کے سفر کی، میری ہجرتوں کی بات کر رہی ہے، لیکن میں نے اس کو موسیٰ علیہ السلام کی اس ہجرت کے نام پر اپنی اس سٹوری کا نام رکھا ہے۔ تو میں نے اپنی زندگی میں اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے واقعات پہ میں نے کچھ نظمیں لکھی ہیں جس میں ان کی سنت کو کس طریقے سے جیا ہے، میں نے اس کو بیان کیا۔ تو ہوتا یہ رہا ہے کہ میرے اندر کے سفر کے جو بیان تھے وہ ان ہجرتوں سے جن سے میں اپنی نسبت رکھتا ہوں وہ کہیں نہ کہیں جڑتے تھے۔ تو یہ شعر ہے کہ نسل در نسل دائروں کا ظہور، نسل در نسل جو ایک دائرہ پیدا ہوتا ہے۔ دائرہ کیا ہے؟ آپ پتھر مارتے ہیں پانی میں، ایسے دائرہ پھیلتا ہے۔ تو ایک انسان جو آتا ہے وہ ہر شخص اپنا ایک دائرہ کریٹ کرتا ہے، اس دنیا کے نقشے پہ آتا ہے، اس پانی کے اوپر وہ کچھ دیر کے لیے گرتا ہے اور ایک دائرہ کریٹ کرتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اگلا شخص آتا ہے، ایک اور دائرہ کریٹ کرتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو نسل در نسل دائرے چل رہے ہیں ہر شخص کے، اسی طریقے سے میرا بھی ایک دائرہ چل رہا ہے، اور اس دائرے کے اندر میرے بھی بہت سے سفر ہیں۔